يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تاریکات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ان گنت لادالات مختصرات امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی وسلم کی ذات رحمت۔ عزیزاً گرامی، اللہ رب العزت جسے فضیلت سے اس کے کیا ہی کہنے ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے ہی یہ دن رات بنائے، شب و روز بنائے، مہینے اور سال بنائے، شہر اور بستیاں بنائے۔ یہ انسان بھی اللہ ہی نے بنائے۔ اللہ رب العزت نے کبھی لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی کہ اس رات کی فضیلت تمام راتوں اور اس کو فضیلت دی گئی۔ کبھی اللہ رب العزت مکہ کی فضیلت بیان کی کہ یہ شہروں پر اس کو اللہ رب العزت نے تمام بستیوں اور شہروں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ کتابوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اپنا کلام کا، اور یہ بھی اللہ رب العزت ہی کا فرمان ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی اللہ سے ڈرنے والا شک نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل، شم و عملات کی منزلت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل۔ اس مہینے کو فضیلت قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم میں ایک بات مشترک ہے کہ اگر ہم کسی بھی حالت میں روٹی پر چلتے رہیں، ایک مسلسل عادت کے مطابق چلتے رہیں، اس سے کختہ جاتے، یا کختائیں نہ بھی تو پھر وہ ایک روٹین سی بن کر رہ جاتی ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ تمام قسم کی عادتوں سے ہٹ کر گبیں کا فرمایا ہے۔ اس مہینے کا استقبال خوش دلی سے کرنا چاہیے، الحمدللہ بڑھ کر، اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے وہ کچھ اپنے ایمان اور تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جو حالات میں ہمیں نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صبح شہری سے دیکھ کر غروب آفتاب تک مسلسل کی جانے والی بات۔ جتنے بھی فرائض ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نماز ہے تو وہ 15-20 منٹ کے لیے ہمیں محدود کر دیتی۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے تو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے سے آگے نہیں جا سکتا، وہ بھی ایک عبادت۔ حج جیسی عبادت بھی وہ عظیم ہے، لیکن وہ اگر صرف عرفہ کے دن کو مانا جائے تو ایک دن، اگر تمام مناسک اور تمام ارکان کو شامل کیا جائے تو 3 دن کا تقریباً پورا وقت مل جاتا ہے حج کے ارکان ادا کرنے میں۔ لیکن پورا مہینہ سحری سے لے کر مغرب تک کی جانے والی عبادت صرف یہ ایک ہی، اور یہ مسلسل عبادت ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ابھی ہم نے کی اور ابھی ہم نے اسلام پھیر دیا، ہمارا بات ختم ہو گئی۔ یہ مسلسل کی جانے والی
اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کا عبادت کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کچھ وقت کام کرنے نہیں. اس کے جو مکفرات ہیں، جو اس کو روزے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو روزے کو توڑ دینے والے کام ہیں، وہ مسلسل ان سے بچنا ہے. اور جب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کے روزوں کا فرضیت عطا فرمائی، تو آپ انداز دیکھیے کہ کس قدر پیارا انداز ہے. اے ایمان والو، یہ انسانوں کو پکارا جانے والا سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت نام ہے. اے ایمان والو، ہم انسان دنیا میں پہچان کے لیے بہت سے نام رکھ لیتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کے ساتھ منسوب بھی کر دیتے ہیں. یہ گھڑی والے ہیں، یہ کپڑے والے ہیں، یہ سوٹ والے ہیں، فلاں کام والا ہے. لیکن پوری عالمگیر اجتماعیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے کون سا ایک ایسا نام ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ رب العزت کو پکارے، جس میں چین و عرب اور یورپ و امریکہ سے لے کر افریقہ کے جنگلات کوئی بھی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور وہ اس کو اپنے آپ تو اس پہ سے جدا نہ سمجھے، اکیلا نہ سمجھے کہ یہ تو فلاں لوگوں کو پکارا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس سے یہ بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی اور بندہ اس کی پابندی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر ایمان ہے. تو پھر وہ آگے والی بات کو سمجھے گا بھی، سنے گا بھی، اور اس کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے اور کیا حکم اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں. اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. اب اس میں کوئی رخصت، کوئی آپشن نہیں ہے. کبھی چاہیں رکھے، کبھی چاہیں نہ رکھے، کون رکھے، امیر رکھے، غریب رکھے، نہیں، سب کے لیے فرض کر دیا گیا. اور اگر اس فریضے کے اوپر کبھی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے کوئی بہن یا کوئی بھائی روزہ نہ رکھ سکے تو حکم دیا کہ پھر بھی فعدۃ من ایام اخر، تم گنتی پوری پر، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا عظمتی ہے. آج کی گنتی پوری کر لینا کل قیامت کے دن کتنی عظمتوں اور برداروں کا باعث بن سکتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے حکم پہلی قوموں کو بھی دیا. حکم کی وجہ جو ہے وہ بھی ہے لعلکم تتقون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہو کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دینے والا، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جہنم سے بچا لے. آپ نے فرمایا کہ علیکم بالصوم، تم روزوں کو لازم پکڑی، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ روزے جیسی چیز کوئی نہیں ہے. تم روزوں کو پکڑ لو اور اس کو لازم پکڑ. فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی ترغیب دلائی جاتی تھی. فإنہ لا مثل لہ، اس کی طرح کوئی اور چیز نہیں، اس جیسی عظیم عبادت کوئی اور نہیں ہے، اس جیسے روحانی اور ایمانی اور جسمانی فائدہ دینے والی چیز اور کوئی نہیں ہے.
فرمایا کہ الصیام ضمن، تم شیطان کے وار سے بچنا چاہتے، تم گناہوں کے لالچ سے بچنا چاہتے، تم کہتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور دشمن کا تیر لگے گا تو کوئی چیز بچانے والی نہیں، تو جس طرح جنگوں کے اندر ڈھال دی جاتی تھی، شیلڈ ہوتی تھی کہ جس سے دشمن کے وار کو بچایا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ بھی تمہارے لیے ڈھال کا کام کرے گا، یہ تمہیں گناہوں سے بھی بچائے، یہ تمہیں شیطان کی چالوں سے بھی بچائے، یہ شیطان کے وار سے بھی بچائے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنکم من النار، یہ جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ گویا کہ علماء اس کی تشریح یہ کرتے کہ گناہ آگ ہوتے، گناہ جو آج کل ہمارے نزدیک ایک عام سی چیز بن جاتی ہے، وہ آگ ہے، اور کبھی کبھی آگ شین شروع کے اندر اچھی لگتی، بلکہ سردی ہو تو ہاتھ سیکنے کے کام بھی آتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ آگ کے قریب، لیکن جب وہ آگ حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ تکلیف دینے لگتا، اور وہ اگر آگ بڑھتے بڑھتے جہنم کی آگ بن جائے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تباہی ہے اور کتنی ہولناک بربادی۔ اس سے بچانے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھوڑے تھوڑے جو گناہ جمع ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، اور ایک بڑی آگ بن جائے گی، اس آگ سے بچانے والی چیز یہ ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ الا ادلکم بابواب الخیر، میں تمہیں نیکیوں کے دروازے کے بارے میں بتاؤں؟ نیکیوں کا دروازہ۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی اللہ کے رسول بتائیے کہ نیکیوں کے دروازے کون سی؟ دروازے سے میں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ داخل ہونے کی جگہ، اور اس کے بعد جس جگہ پر ہم جائیں گے وہ ہمیں حفاظت میں لے آنے والی چیز، وہ پھر ہمیں گناہوں سے بچائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ نیکی کا دروازہ ہے۔ رمضان المبارک خیر ہی خیر ہے، روزے کو اپنی زندگی کے لیے کوئی مشکل، کوئی بوجھ نہ سمجھے، بلکہ خوشی سے استقبال کی جائے، اور سمجھے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ النَّارَ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَۃَ، اور یہ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں ڈال دینا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور فرمایا صلاۃ الرجل من جوف اللیل، آدھی رات کو بندے کی نماز، یہ نیکیوں کے دروازے ہیں۔ یہ تینوں باتیں رمضان المبارک کے اندر ہم کر لیں گے انشاءاللہ، نیت کریں اور امید کریں کہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ روزہ جہنم سے لال ہے، اے اللہ ہمیں دید کے روزوں کی کما حق ہو توفیق عطا فرما۔ راتوں کو نماز پڑھنا یہ نیکیوں کا دروازہ ہے، تو اس میں کبھی کمی ہو کوتاہی اس رمضان کی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہمانے دے گی۔ عشاء کی نماز ہم بھی پڑھیں گے، فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، کوشش کر کے باجماعت پڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور عشاء سے فجر کے درمیان کثرت سے ہم صلاۃ اللیل پڑھیں۔ یہ بات میں اس لیے اجاگر کرتا ہوں اکثر اپنے لیے بھی کہ ہم وہ گناہگار قوم ہیں کہ جو پورا سال اس عبادت سے معمور ہے، کبھی پیٹ کی خاطر، کبھی نیل کی خاطر،
کبھی صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے کی بھاگ توڑ کے اندر ہم صلاۃ اللیل سے غافل رہنے والے لوگ، حقیقت ہے یہ۔ اس لیے رمضان میں موقع ملے تو پھر آپ کوتاہی نہ کریں اور سمجھیں کہ یار پورا سال کی جو کمی اور کوتاہی اور غلطیاں نا ہمارے غفلت ہے، اس غفلت نے شیطان کی ایسا ہمارے کانوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر اپنا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے اس لیے بیان کر دے، پیشاب کر دیا ہے کہ جس سے ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی نماز کے لیے، وہ بچنے کا اس کو صاف کرنے کے لیے یہ رمضان آ جاتا۔ اس رمضان میں بلا وجہ قسم کی ٹی وی پہ لوگوں کے مناظرے دیکھنا اور جاہلانہ باتیں سننا چھوڑ دے اور سمجھے کہ ہے صلاۃ اللیل کو کما حق کا ادا کرنا ہے۔ امام کے ساتھ اتنے رکھتے ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھے، اس کے علاوہ گھر کے اندر جا کر پڑھے، اس کے علاوہ سحری میں اٹھے تو بچوں کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت پڑھے۔ گھر کے عورتوں کو بچوں کو دل و دماغ میں نقش ہوتا ہے رکشا، بچپن میں جو چیز آپ دیکھتے ہیں ساری زندگی وہ چیزیں یاد رہتی، یہ اچھا گھروں کے اندر بھی عبادت ہوتی۔ تو رمضان کی تیاری میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تیاری کرے، راشن خرید دے، مسالے خرید ہیں، یہ چیز دے لے، فلاں چیز دے دے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ مجھے بتانے کا کام ملی، وہ انسان خود و خود کرتا ہے۔ بلکہ اگر روکیں گے تو پھر وہ زیادہ کرے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید رمضان کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کی کھانا ایک سحری کے اندر کھا لیا جائے، اور رمضان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی جو میری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ، جس سے مجھے بیماری کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، وہ چیزیں بھی لیں، افطاری کے اندر کھوس یوں کھانا نہیں، اور حد سے زیادہ کھوس لو جس کے بعد پھر میں عشاء کی نماز کے لیے مجھ سے کھڑا ہونا دوبر لگ جائے۔ پھر میں مولوی صاحب کی جب بات سنتا ہوں تو میرا دماغ دھن جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تراویح میں قیام اللیل میں راتوں کو کھڑے ہو دیتے، صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ ایک رکعت نہیں پڑھتے، پھر صحابہ کہتے تھے کہ ہم سمجھے کہ اب سورہ بقرہ 2.5 پارے ختم ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اب رکوع میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صلی رسول کو ہمارے پاؤں سوج جانے کا، پاؤں میں ورم آتے تھے، سوچیں وہ ورم میں آج کے ورم نہیں، آج بھی آتے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے، گردے کی تکلیف کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، حد سے زیادہ اوبیسٹی کی وجہ سے آج کل بھی ورم آتے ہیں، لیکن یہ ورم وہ نہیں تھے، وہ ورم کھڑے ہو کر عبادت کے اندر پاؤں سوجتے تھے۔ اب میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا اس دور کے اندر، نہ کوئی ایمان میرا اتنا طاقتور ہے، نہ کے اندر اتنا تقوی ہے، لہذا کم از کم بحثوں اور فضول باتوں کو چھوڑ کر رمضان کی راتوں کو قرآن کی تلاوت کر لوں، نہیں کر سکتا تو سن لوں، نہیں تو قیام اللیل کے اندر کھڑا ہو کر میں قرآن پڑھ، جسے یاد ہے وہ قیام اللیل کے اندر قرآن پڑھے۔ بخاری کے اندر باقاعدہ حدیث ہے کہ حضرت صفوان، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ ہمارے امامت کرواتے تھے اور وہ مصحف، مطلب یہ قرآن کی جو کتابی شکل ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہمیں پڑھاتے تھے۔ اگر مجھے قرآن یاد نہیں ہے، میں اپنے گھر کے اندر قرآن تراویح پڑھنا چاہتا ہوں، صلاۃ اللیل پڑھنا چاہتا ہوں، تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بھی چھوٹا قرآن اپنا طویل 2 پارے اپنی عبادت کے اندر کر سکتا ہوں، یا میری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی یہ رعایت کر سکتی، لیکن راتوں کو جانے نہ دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور بات سمجھائی ہے کہ ایام معدودہ، اے اللہ یہ کیا چیز ہے، گنتی کے، ہاں یہ گنتی کے دن ہے، چند بھی، آج میں سمجھ رہا ہوں کہ آگے مہینہ آئے گا، 30 دن ہے، بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، پہلے عشرے کے اندر خریداری کریں گے، دوسرے عشرے کے اندر ہم سلائی کڑھائی کے اندر مصروف ہو کے اور کھانے پینے، آخری عشرے کے اندر سوچیں، لیکن جب آپ کو یہ عشرہ گزرنے لگتا ہے پھر
اچھا وقت آیا تھا، چلا بھی گیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا. اسی لیے گنتی کے چند دن کا، کیونکہ یہ گنتی کے چند دن جب ہاتھوں سے پھسلتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا. لہذا یہ رمضان المبارک مہینہ نہیں، یہ 10 دن کے 3 دن سے اس کو اسی حصوں میں بانٹے کہ پہلے عشرے میں میرا یہ ہدف ہے، میں نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے. حافظ نہیں ہوں تو میں ناظرہ پڑھنا ہے. میں کم از کم ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ قرآن اٹھا کر کرتا ہوں، دل و دماغ کو میں نے روشن کر. پھر میں نے صدقہ و خیرات دینا، پھر میں نے اپنے زکوٰۃ کے حساب کا معاملات دیکھنا، پھر میں نے خود بھی افطاری کرنی ہے، کسی غریب کو، اپنے محلے کے پڑوسی کو، اپنے کوئی بھی ڈھونڈ کر تلاش کر کسی کو افطاری کروانی. پھر میں نے صلاۃ اللیل کی طرف توجہ کرنی ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو ہم رمضان مبارک کی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قال اللہ، اللہ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم یعنی انسان کے جو بھی عمل ہیں اس کو اجر ملتا رہتا ہے، الا الصیام، مگر روزوں کا یہ معاملہ نہیں. فإنہ لی، یہ بندہ محض روزہ میرے لیے رکھتا ہے، انا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں کو دوں. یہ سرپرائز اور اس کا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، یہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا ایک حیران کن تحفہ ہوگا، انعام ہوگا. کریم آدمی ہے نا، اس دور کے اندر بھی کوئی دل والا نیک آدمی ہے تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھاؤ تاؤ نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. رکشے والے کے ساتھ، بائکیا والے کے ساتھ 50 روپے زیادہ آتے، وہ کریم انسان ہے. ہم اپنی اوقات کے مطابق ریڈی والے کے ساتھ زیادہ حد سے زیادہ بھاؤ کا، کیا کریں گے؟ کتنا کماتا ہوگا؟ جب بھی صبح جائیں شام کو جائیں گے اس کی ریڈیو پہ سامان ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے خالی نہیں کر پا رہا. لہذا اس کے ساتھ لڑ کے جھگڑ کے بھاؤ کرنا بھی ہماری قوم کی عجیب روش ہے. جس جگہ پر بھاؤ کرنا ہوتا ہے وہاں تو اندھے گونگے بہرے حکمران چن لیتے ہیں، اور جہاں پر بھاؤ نہیں کرتا ہوتا وہاں پر 70 کے اوپر لڑائی ہوتی ہے کہ آپ نے 80 روپے کیوں لیے. تو اپنا کریمانہ اخلاق دکھا کے بندہ کہتا ہے کہ 80 روپے دے، آپ رکھ لیں 100 روپے، کوئی بات نہیں. یہ اپنے بندے کی ایک شان کے مطابق ہے. لیکن جب بادشاہوں کا بادشاہ اور اس پوری دنیا کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا بدلہ، تو پھر وہ بغیر حساب و کتاب اللہ رب العزت انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالھا، ہر عمل جب بندہ کرے گا یا کرتا ہے پوری زندگی کے اندر، رمضان ہو یا غیر رمضان، یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت 10 گنا بدلہ عطا فرماتے ہیں. الی سبعمائۃ ضعف، اور بندے کے ایمان اور اخلاص کے اوپر 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، یہ قانون دنیا کے چیزوں میں یا دیگر عمل کے لیے ہے، الا الصوم، روزے کے لیے یہ قانون نہیں ہے. انہ لی، وہ بدلہ میرے لیے رکھتا ہے، انا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں ہے. یدع شہوتہ و طعامہ، وہ اگلی خواہشات، اچھی بری ہر قسم کی خواہشات اور کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، من اجلی میرے لیے. اللہ اکبر. لہذا ایک دو باتیں ہیں وہ بہت اہم، کہ رمضان المبارک کو محض روزہ سمجھ کے نہ رکھیں. رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنا، فاقہ کشی کرنا اور حقیقی روزہ رکھنا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ صبح شام آپ خوابی بیچ لوگوں سے، ڈاکٹر سے سنتے ہیں کہ بھائی آپ کی بیماری کا حل یہ ہے کہ آپ 15-20 گھنٹے بھوکے رہے.
سنتے ہوگے نا آپ بھی، آج کل بہت مشہور ہے کیٹو ڈائٹ کریں، مسلسل آپ 10 گھنٹے بھوکا رہیں تو پھر آپ کی فلاں بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو بھائی وہ اور چیز، وہ کچھ اور باتیں ہیں، وہ فاقہ کشی ہے، وہ یہاں بیان نہیں رکھا رہا۔ یہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایماناً و احتسابا، یہ شرطیں، روزہ ایمان کی نیت سے رکھنا ہے اور اجر اور نیکی کی نیت سے رکھنا ہے۔ یعنی روزے کے اندر نیت فرض ہے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی پھر بھی میرے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے یہ سامنے رکھنا ہے، اور احتساباً اجر کی امید رکھنی کہ اللہ یہ جو دنیا کی امیدیں ہیں نا اس کو فی الحال چھوڑ دے، کہ میرا وزن کم ہو جائے گا اور میرا یہ صحت صحیح ہو جائے گی یا میرا کھلا فائدہ ہو جائے گا، مجھے وہ فائدے ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملتے، میرا کام ہے اجر کی امید رکھنا کہ انشاءاللہ اس سے میرے ایمان اور اجر میں اضافہ ہوگا۔ فرمایا جو اس نیت سے رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ماضی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے، ماضی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے۔ پڑھا ہے نا کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے کہ 2 سال کے روزے، اور یہ رمضان کے روزے یہ اس سے کہیں گنا ادب ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، یہ ماضی کے سارے گناہوں کو، چھوٹی غلطیوں کو، خطاؤں معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ اس کے اندر شامل نہیں۔ لہذا روزہ ہونا چاہیے، پاپا کشی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اور ایک ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائیں۔ یہ جو بچ جانا ہے نا، یہ بھی یہی مطلب ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور جب جہنم کی آگ سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی اس طاقت کو کہتے ہیں جو جمع ہے گناہوں سے ڈراتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، وہ جو طاقت ہے وہ تقوی کہلاتی ہے۔ گویا روزہ رکھنے سے تمہارے اندر ایمان اور تقوی کا اتنا اضافہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی، جو گناہوں سے بھی بچاتی ہے، اور پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے گی، اور پھر تمہیں نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس عادت کے اندر، اس پوری روٹین مہینے بھر کی عادت کے اندر تم بے شمار غلط کاموں سے اپنا دامن بچانے لگ جاؤ گے۔ یہی تو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر سے جو اخلاقی برائیاں ہیں، جو جسمانی برائیاں ہیں، جو عیب ہیں، اور جو بھی انسانوں کے اندر غلطیاں ہیں، ان کی صفائی اور ستھرائی ڈھونڈی چلی جائے۔ فرمایا من کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہے اس کے لیے آپشن نہیں ہے، چھوڑتے کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے کھانسی نزلہ زکام یہ صبح شام بیماری کراچی کے اندر رہتی ہے، نہیں، بیمار ہے، شدید بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، موت کا ڈر ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر وہ بعد میں رکھے، وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ میری بہنیں اور بھائی جو کہ میری بات سن رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، وہ گنتی پوری کر لے، بیٹھے سوچے پوری زندگی میں کتنے روزے آئے، کتنے رمضان آئے، کتنے چھوٹے تھے، اس کی گنتی پوری کرے۔ ابھی وقت ہے کرے، نہیں تو رمضان کے بعد وقت پورا کرے، گنتی پوری کریں، کیونکہ روزہ بیماریاں کا علاج بھی بن جاتا ہے۔ میں نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں، اللہ کے بندے دیکھے ہیں، نام نہیں لینا چاہیے، جو بیمار ہیں، ہوتے تھے، ڈاکٹر بھی کہتے تھے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، گھر والے بھی کہتے تھے کہ روزہ نہ رکھیں، وہ کہتے تھے کہ بھائی فدیہ دے دے ہماری طرف سے، لیکن ہم روزہ رکھیں گے اس نیت کے ساتھ مشروط کہ اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اگر پورا کر سکوں گا تو میں پورا کر لوں گا۔ پھر وہ آرام کرتے اور پھر سارا دن قرآن پڑھتے رہتے، مغرب ہو جاتی، روزہ پورا ہو جاتا، پوری زندگی کا سفر ایسے گزرتا ہے۔ رکھیں روزہ، ڈرے نہیں ہیں۔ شاید کبھی زندگی میں آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا ہوگا کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، نہیں نظر آیا ہوگا۔ اور اگر شدید ترین بیماری ہے تو پھر آپ فدیہ دے دیں۔ فدیہ کیا ہے؟
वालल्लज़ीना युतीकुनहु, जो ताकत रखते हैं, ताम और मिस्कीन, वो एक मिस्किन का खाना थी, फिदिया दे रही है। फरमाया वमन ततव्वा खैर, लेकिन फिर भी जो खुशी से ज्यादा इबादत करता है उसके लिए खैर। यहाँ उलमा कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिदिया देने के फौरन बाद ये क्यों फरमाए, जो फिर भी खुशी से करता है उसके लिए खैर। क्या करता है खुशी से? एक मस्कीन को खाना खिलाने के अलावा दो दो चार चार मस्कीनों को खाना खिलाया, खुशी से इजाफा दे रहा, ये भी खैर। एक वक्त का खाना मेरे का लाजिम खाना, वो खाना जो मैं खाता हूँ फुल एवरेज खाना जो हमारे घर के अंदर हम खुद खाते हैं, वो एक वक्त का था, तो मैं दो वक्त का खाना दे दूं तो उसके लिए खैर है। और एक तर्जुमा उलमा ने ये किया कि उमर कतबा खैरत का मतलब ये है कि फिदिया भी दे दे और रोजा भी रखता है, और इस नियत से रखता है कि अल्लाह को पूरा करवा दिया तो तेरी मेहरबान, फिदिया भी देता है और रोजा भी लगता है, खुशी से इबादत करता है, खैरन उसके लिए बेहतर है। वन तो ने फिर फरमाया कि तुम रोजा रखो, खैर लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है भाई। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुन तुम तालमून, अगर तुम्हारे अंदर खबर, ये तुम्हें नहीं पता कि इसकी क्या बरकतें हैं, क्या रहमतें हैं, क्या इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायतें हैं, क्या तुम्हारी रूहानी जिस्मानी फवायद हैं, तुम्हें नहीं पता। बस खैरुल लकुम कह के फरमाया कि रोजे ने तुम्हारे लिए खैर ही है, और नियत करे कि इंशाअल्लाह ताला इस खैर को हमने दोनों हाथों से थामना, इंशाअल्लाह इस खैर को हमने अपनाना है, अपने बच्चों को भी रखवाना है, खुद भी रखना है। और शर्त वो मैंने पहले बताई कि इसलिए नहीं कि जब सब घर वाले रखते हैं तो चलो मैं भी रखूंगा, तो क्या कहेंगे घर वाले वगैरह, नहीं। या ये भी है कि चलो वजन बहुत बढ़ गया था और शादी करीब है, लोग बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं, रोजा रखते हैं, कि कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। नियत करें कि अल्लाह तेरे ऊपर ईमान लाते हुए तेरे हुक्म की ऊपर मैं रोजा रखूंगा और अजर की नियत से रोजा रखूंगा, वह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। रोजा तुम्हारे लिए बेहतर है, अफ्तारी करना तुम्हारे लिए बेहतर है, लोगों को अफ्तारी करवाना तुम्हारे लिए बेहतर है। रमजान का इस्तेकबाल करे और इस्तेकबाल से अपने घरों की सफाई करे, इस नियत के साथ कि बरकत वाला महीना आ रहा है, इस नियत के साथ कि मुझे पता है कि कोई भी नहीं मानेगा कि जो भी रमजान के अंदर हमने खरीदना है, रमजान से पहले पहले हम खरीद लेते हैं। कपड़े सिलाने हैं, रमजान से पहले सिला लेते हैं, रमजान में हमारे सारे दुनिया के झगड़े बंद कर देंगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि रमजान मुबारक की रातों में बाजारों में रश डबल होकर चला जाएगा और पाँव रखने की, दिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी पता है कि रमजान वाले मुसलमान कोई और होते हैं और बाजारों में सारी सारी रात घूमने वाले लोग कोई और होते हैं। तो अल्लाह के बंदे, तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए ईमान वाले, तेरे पर रोजा फर्ज है, तो अपने आप को ईमान वाला समझे और अपने आप को इस सफ के अंदर शामिल करे। दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें, मुझे, आपको रमजान मुबारक की तमाम बरकतें अता फरमाए, रमजान मुबारक से हमारे ईमान और तकवा के अंदर इजाफा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।